مراقبے اور نیند میں صرف ایک بات کا فرق ہے، نیند خود آ جاتی ہے اور مراقبے میں نیند کی سی کیفیت انسان کو خود پہ طاری کرنی پڑتی ہے۔ نیند میں بھی حواس معطل ہو جاتے ہیں اور مراقبے کی حالت میں بھی یہی معاملہ پیش آتا ہے کہ حواس، یہ 5 سینسز مراقبے کے دوران ان سے تعلق ٹوٹ جائے۔ جتنا ان سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے مراقبے میں اتنی ہی گہرائی آتی جاتی ہے۔ باہری حواس، آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، زبان سے بولنا، ہاتھوں سے چھونا، یہ سب عمل نیند کے دوران انسان سے خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔ مگر جاگتی حالت میں جب انسان مراقبہ کرتا ہے تو اسے ایسی ہی کیفیت چاہیے کہ اس کے کان باہر کی آواز نہ سنیں، اس کی آنکھیں کھلی ہوں یا بند مگر ایک ہی اسٹیٹ میں ہوں، ایک ہی دھارا کی طرف دھیان ہو، ایک ہی کیفیت میں ہو۔ ان 2 حواس، دیکھنا اور سننا، ان پہ کنٹرول آ جائے تو باقی حواس خود بخود ان کے زیر اثر خاموش ہو جاتے ہیں۔ مراقبے میں کامیابی حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے جو ناممکن نہ لگے کسی بھی عام انسان کے لیے؟ مثال کے لیے ایک خاص بات کی طرف اشارہ دیتی ہوں جو اس معاملے میں بہت کام آنے والی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے عبادت کرو کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو پھر کم از کم اس پہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ گویا بات لازم و ملزوم ہو گئی۔ نیند کیونکہ مراقبے سے سب سے زیادہ قریبی حالت رکھتی ہے، مراقبے کی مشق سونے سے پہلے کرو تاکہ جب مراقبے میں گہرائی آئے گی تو انسان نیند کی حالت میں بھی چلا جائے گا۔ اور خالی پیٹ مراقبہ کرنا چاہیے سونے سے پہلے، کیونکہ پھر پیٹ میں گیس نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ سونے سے پہلے کھانا کھا لیا جائے تو ہضم نہیں ہوتا، اور پھر مراقبہ کرتے کرتے جب انسان سو جاتا ہے تو پیٹ میں گیس اور غذا ہونے کی وجہ سے شیطانی خیالات، دنیاوی خیالات، شیطانی منظر ان کی آمیزش ہو جاتی ہے، جبکہ خالی پیٹ مراقبہ زیادہ مفید نتیجہ دکھاتا ہے۔ بھوکے پیٹ جاگتے میں بھی راز سمجھتے ہیں مگر سوتے میں اور بھی رنگ دیکھتے ہیں، کیونکہ پھر یہ حواس سے آزاد ہوتے ہیں۔ تو اگر تم مراقبے میں اس کیفیت کو نہیں پا سکتے جو حواس کو معطل کر دے، مراقبے کی کیفیت اگر بھوکے پیٹ کے ساتھ ہو تو اور بھی رنگ دکھاتی ہے۔ تو اگر تم مراقبے میں اس کیفیت کو نہیں پا سکتے جو حواس کو معطل کر دے تو سونے سے پہلے مراقبے کا وقت مقرر کر لو۔ وہ کیفیت حواسوں سے معطل والی تم پر خود طاری ہو جائے گی۔ اپنی نیند کی کیفیت پہ، اپنی نیند پہ سونے سے پہلے اور نیند سے جاگنے کے فوری بعد صرف 3 دن گہرا غور کرو، صرف سوچو، اس کیفیت کو سمجھو۔ مراقبہ کرنے والوں کو بہت سے راز افشاں ہو جائیں گے، ان کے مزاج اور ہمت کے حساب سے۔ ان حاصل ہونے والے مشاہدوں کو، کیفیات کو خود میں جذب کر لینا۔ لوگوں میں پھر کہانیاں نہ سناتے پھرنا کہ یہ دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا، پتہ نہیں میں نارمل انسان ہوں یا نہیں، یا میں بہت بڑھ گیا باقی لوگوں سے۔ اور سارے کیے کرائے پہ پانی نہ پھیر دیا کرو، اور سارے کیے کرائے پہ، ساری محنت پہ پانی نہ پھیر دیا کرو صرف اس خیال سے کہ مجھے کچھ الگ نظر آ گیا۔ تھوڑا اس کو جذب کرنا خود میں تاکہ اور بھی آنے والے معنی خیز علم کو سہار سکو، برداشت کر سکو۔ کفار مکہ کہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ پہ سارا قرآن ایک دم کیوں نہیں نازل ہو جاتا، آپ ہمیں ایک دم سب بتا دیتے۔ تو جواب آیا، کیا جواب آیا؟ کہ یہ لوگ متحمل نہیں ہو سکیں گے اگر یہ قرآن ایک ہی بار اتار دیا گیا۔ تو اسی بات کو سمجھو کہ جس علم کو حاصل کر رہے ہو، جو شے نظر آتی ہے، جو مشاہدہ نظر آتا ہے، اس کو خود میں جذب کرنا سیکھ لو، اس کو سہارنا سیکھ لو تاکہ اگلی کیفیت کو کیچ کرنے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے تیار رہو۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، فی امان اللہ۔